رمضان. بہت اچھا. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شان کی لذت شر کے ساتھ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے تھے. خلوص اور محبت جس کام کے اندر بھی ہو اس کا احساس ہوتا ہے اور پتہ بھی لگتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کھانا جو ہے اور کھانا پکانا، اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ عدل سے بڑا تعلق ہے کہ اگر آپ نمک سے بھر دیں تو وہ زہر ہو جاتا ہے، نہیں کھایا جاتا. میٹھا بنائیں اور میٹھے سے بھر دیں، نہیں کھایا جاتا. ایک توازن کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے اور زندگی یقیناً توازن اور عدل کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں جب آپ گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتے ہیں اور انتظار بے چینی سے کرتے ہیں اور وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کون محبوب شخصیت کیا آئیں گی جو ہمیں پیار سے بات کرنا سکھاتے ہیں، جو ہمیں خلوص سے بات کرنا سکھاتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی سوال پوچھا جائے تو اس پہ غصہ نہیں کرنا ہوتا، کس طرح سے کشائش کے ساتھ، کس طرح سے خوش دلی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اس کا جواب دینا ہوتا ہے. سو یہ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں یہ بھی سیکھنے کی خواتین و حضرات چیزیں ہیں. نشست و برخاست بھی جو ہے، بڑے آتے ہیں کیسے کھڑے ہونا چاہیے، سلام کیسے کرنا چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے، کیا نہیں بات کرنی چاہیے، وہ سب چیزیں ہیں جو ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اور الحمدللہ افطار کے اس پہر میں ایک ایسی شخصیت ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں جو اس کا خوب اہتمام فرماتی ہیں. حضرت مولانا کوکب نورانی کوکاڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 رمضان المبارک آج ہو گئے جی. ہاں جی، سال بھر جس مہینے کا انتظار کرتے ہیں جب وہ آتا ہے تو پھر تیزی سے جانے لگتا ہے. گھڑیاں اس کی ایک ایک کر کے ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ جو کچھ کما رہے ہیں اور اس کی قدر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے بھی ٹوٹے پھوٹے قبول فرما لے. آمین آمین. ایک میں سمجھ سکتا ہوں خواتین و حضرات کالز کا تانتا رہتا ہے، جو ہمارے حاضرین ہیں وہ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے تو اس کا بھی ضرور آپ اپنا سوال بھی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا جو آپ علامہ صاحب سے پوچھنا چاہیں. ہم بڑھیں گے بھی، بلکہ مجھے تو شاید ابھی سے سوال ایک دکھ رہا ہے. تو آج کیا ہم ایسا کریں کہ سوال جو ہے وہ ہم آپ کی طرف جانے کی بجائے اگر حاضرین کی طرف ہی چلیں صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ؟ جی بسم اللہ. جی بیٹا. السلام علیکم، میرا نام حافظہ سمینہ محفوظ ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، قرآن پاک میں موجود سجدوں کی اہمیت و فضیلت اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ، اور یہ مبارک مہینہ اس میں ہر گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، تو ادائیگی تلاوت کے وقت اگر سجدہ آ جائے تو کیا اس وقت لازم ہے، یا ایک نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے بعد بھی سجدہ کیا جاتا ہے، یا تکمیل قرآن یعنی کمپلیٹ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہم اس تمام سجدوں کو ادا کریں جتنے بھی سجدے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا شکریہ. فوراً جواب. جی علامہ صاحب نہیں ہم رکھ لیتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں بلکہ موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کا بالکل سوال نوٹ کر لیا گیا اور اس پہ ضرور بات. اور بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم سوال کیا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن کریم میں کچھ آیات کے ساتھ سجدہ لکھا ہوا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں جبریل امین نے سجدہ کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جب بھی یہ کوئی پڑھے یا سنے اس کو بھی سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے. اگر آپ نے دھیان نہیں دیا لیکن کانوں میں پڑھی ہے تو آپ کو سجدہ کرنا ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت آ جائے اور وہ اس وقت سجدہ نہیں کر رہا ہے، اس کی 2 آیتوں کے بعد کر رہا ہے اور رکوع کرتے ہوئے اس کی نیت وہ شامل کر لیتا ہے تو بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو پتہ ہو سجدے کی آیت کا اور اس کی نیت شامل ہو. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب کبھی آیت سجدہ آ جائے بہتر یہی ہے کہ فوراً سجدہ کر لیا جائے، کہیں ہم بھول نہ جائیں، کہیں ہمارے ذہن سے نکل نہ جائے، رہ نہ جائے، کیونکہ وہ ہم پر رہے گا. تو فوراً کر لیا جائے. اکٹھے 14 سجدے ہیں، پورے قرآن کی تلاوت کے بعد اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اس وقت بھی ہو سکتے ہیں، تو کرنے ہیں.
کرنے ضرور ہیں تو بہتر یہ ہے کہ فوراً. اور یہ جو مکروہ اوقات ہیں نا وہ صرف نفل نماز کے لیے ہیں. مثلا فجر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک یہ مکروہ وقت ہے نفل کے لیے. لیکن اس میں آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں, سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. صاحب یہ جو سجدے ہیں اگر ایک طالب علم کے طور پہ وہ جاننا چاہے کہ ان کا پس منظر کیا ہے, میں نے بتایا نا اس میں کہ کیوں یہ 14 سجدے ہیں, تو یہ رب تعالیٰ جانتا ہے تعداد کو. بالکل ٹھیک. تعداد کے بارے میں کہ صرف 14 کیوں ہیں میں اس کی کوئی وہ نہیں کر سکتا. صحیح. ویسے میں اپنے ذہن میں بنا لوں کہ 4 اور 1 5 بنتے ہیں تو 5 کا عدد مقبول ہے یا وتر ہے وہ اور بات ہے. شافعی حضرات کے نزدیک ایک سجدہ ہے وہ ملا لیں تو 15 ہو جاتے ہیں. ان آیتوں میں سجدے کا حکم, اور یہ ایک سجدہ تھا ملک صاحب جو شیطان نے نہیں کیا تھا. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس نے ایک نہیں کیا تھا تو وہ مردود ہوا. تو جب آدمی سجدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے یہی سجدہ تھا جو میں نے نہیں کیا. تو ہمیں سجدے کی اہمیت, پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا, اس سے بڑی عزت کیا ہے. سبحان اللہ. وہ اتنی بڑی بارگاہ کہ ہمیں جھکنے کی سعادت ملی ہے, ہم تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں. بے شک بے شک. تو یہ سجدے چونکہ نبی پاک نے بھی سجدہ کیا, جبریل امین نے بھی کیا, اور حکم بھی ہے وہاں سجدے کا, تو یہ کرنے ہیں. اور یہ ایک انسان کو سکھاتے ہیں ادب بھی اور عبادت بھی. بالکل ٹھیک. ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں خواتین اور حضرات, آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور ساجد صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. ساجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیریت سے. آپ سنائیں نور بھائی کیسے ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. علامہ صاحب تشریف فرمائیں. بہت اچھا ہے, بہت خوبصورتی کا پروگرام کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی تہہ دل سے مبارکباد کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ کی ڈسٹورشن ہے, آپ جلدی سے سوال پوچھ لیں. آپ کی لائن ٹھیک نہیں ہے, سوال جلدی سے پوچھ لیجئے. اچھا وہ لائن میں تو ڈراپ ہو گئی. سید صاحب آپ دوبارہ کال کیجئے, انشاءاللہ بات کرتے ہیں. سدرہ بی بی کی کال ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نور بھائی؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ ہاں جی خیریت سے بالکل الحمدللہ. آپ کی دعائیں, رمضان مبارک ہو آپ سب کو. جی خیر مبارک. جی خیر مبارک. نور بھائی میں بہت دنوں سے ٹرائی کر رہی تھی, آج میری کال لگی آپ کے شو میں. اچھا جی شکر. آپ سوال کرنا چاہیں گی سدرہ؟ جی جی سوال کرنا چاہیں گی. علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرمائیں, آپ سوال کرنا جی چاہیں گی؟ سوال بھی ان سے سوال بھی کرنا چاہوں گی, اور نور بھائی آپ سے گفٹ بھی لینا چاہوں گی موبائل. اچھا جی ٹھیک ہے. تو پھر پہلے آپ سوال کریں, پھر میں علامہ صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ آپ سے کوئی ایک سادہ سا سوال کریں, اگر تو جواب آپ نے سیکھ دے دیا تو پھر انعام مل سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اور میں نے مولانا صاحب سے بات کرنی. السلام جی بسم علیکم. اللہ. جی وعلیکم السلام. اچھے ہیں مولانا صاحب آپ؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر. آپ بتائیں کیا میں نے پوچھنا تھا کہ میری ماما نا بیمار ہیں, وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, تو ان کے لیے روزہ رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پہلا دوسرا انہوں نے روزہ رکھا ہے, آپ بھی رکھتی ہیں, کبھی بھی ہوش ہو جاتی ہیں, تو کبھی ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے, ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, شوگر ہائی ہو جاتی ہے, تو ان کے بارے میں نے پوچھنا تھا. اور آپ مجھ سے سوال کریں گے تو بڑی مہربانی پلیز ایزی سا پوچھیے گا. میں پہلی بار کال کر رہی ہوں, بہت زیادہ کنفیوز ہوں. پہلی بار کال کری ہوں, میں کنفیوز بھی بہت زیادہ ہوں ساتھ. اچھا یہ بتائیے, چلیں بہت آسان سا سوال, روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس عربی لفظ کی جمع کیا ہے؟ بس یہ آسان جواب دے دیں. روزے کو عربی میں کہتے ہیں سوم. کیا کہتے ہیں؟ سوم. اچھا سوم. اس کی جمع؟ ابھی تو مولانا صاحب ابھی تو سوم ہی پتا ہے. اب یہ ان کی مرضی ہے کہ یہ آپ کو انعام یہ تو سوال تو پورا نہیں ہے. پورا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جواب تو آپ نے آدھا دیا ہے, اب آدھا فون کیسے جائے گا آپ کو؟ اپنے قسم مجھے اتنا ہی آتا تھا, پلیز میں نے پہلی بار کال کیا ہے. ایسا کریں ڈبہ بھیج دیں, ٹیلی فون رکھ لیں. میں چلیں ہم آپ کو حوصلہ افزائی میں, سیام ہے اور آپ کا نمبر نوٹ کر کے فون آپ تک پہنچ جائے گا. بیٹا یہ تو فون یا کوئی ایسی چیزیں, یہ تو ایک بہانہ ہے صرف آپ کی, یہ تھوڑی سی اس کا, اور سیام جو ہے اس کا تو ذکر پھر قرآن پاک میں. تو بہت شکریہ صاحب, یہ تو بات تک پہنچی. وہ اب ذکر کر رہی تھی اپنی والدہ کا. اصل میں یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری جو ڈاکٹر بھی, جو مسلمان ڈاکٹر سمجھنے والا یا کوئی بھی ڈاکٹر
جو بالکل سچی بات کرے، یعنی وہ کمرشل نہ ہو، صرف اپنی فیس بنانے کے. ڈاکٹر کمرشل نہ ہو. ہاں جی، ڈاکٹر ہو، کیونکہ خدمت ہے یہ ایک چیز. بے شک. عزت اس میں خدمت میں، ڈاکو ہونے میں نہیں ہے. ڈاکٹر رہیں، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو جس میں بھی ہو، وہ خدمت کے ہیں، تو پھر اس میں اس کو کمرشلائز نہ کریں. تو وہ اگر ڈاکٹر واقعی بتائے کہ اس نے اگر روزہ رکھا تو اس کی بیماری بڑھ کر نقصان دہ ہو جائے گی، اس کے لیے اس کا علاج مشکل ہو جائے گا، یا اس کی ہلاکت کا ڈر ہوگا، ٹھیک، تو ایسی صورت میں وہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو رخصت ہے. بالکل ٹھیک. اس وقت وہ فدیہ دے دیں. جب صحت ہو جائے گی رکھنے ہوں گے. رکھنے ہوں گے. اچھا، اور اگر صحت نہیں آتی تو پھر وہی فدیہ ان کے لیے ہے. اور اگر اس کے باوجود یعنی کوئی یہ سمجھے کہ تھوڑی سی تکلیف ہے اور رکھتا ہے، تو قرآن کہتا ہے خیر لکم، تمہارے لیے بہتر، مگر پہلے چیک کر لیں. اچھا، اب یہ کہ روزہ رکھ رہے ہیں، صرف تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو ایسا رکھیں کہ وہ تکلیف نہ ہو. یعنی آپ وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے روزے میں آپ کو دشواری ہو. تھوڑا سا اپنے اور لیے اپنے معمول کو بھی ایڈجسٹ کریں، آسانی کر لیں اپنے لیے. تو وہ احتیاط کریں. اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی. اس روزہ رکھنے سے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا. بیٹا، آپ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی بات کر رہے تھے نا، تو اس میں پھر احتیاط بھی برتنی پڑتی ہے. ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے. اپنا سائیکل وہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور پرہیز کہتے ہیں علاج سے بہتر ہے، لیکن اللہ معاف کرے کہہ کون رہا ہے، اس لیے ہم تو بس وہ ذرا مسئلہ ہے، لیکن ہے علاج سے یقیناً بہتر. مطلب حسن معاشرت کی بات آج تھی بالخصوص، اور فیملی یونٹ کی اگر ایک بات کریں، اکائی ہم کہتے ہیں معاشرے کی. غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگز، حقوق فرائض کی یہ تکرار، حسن معاشرت جو ہے جسے ہم کہیں گے، اس میں کیا کیا آتا ہے آپ کے خیال میں؟ معاشرت، بسنا، مل کر رہنا، برتنا، بہت سی چیزیں اس میں. معاملات، ڈیلنگ. دو افراد سے ایک آگے سلسلہ چلتا ہے، گھر بنتا ہے. جی. گھر مل کر خاندان بنتے ہیں، پھر ایک معاشرہ. انسان تنہا نہیں رہ سکتا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھی اکیلے نہ رہے، جہاں اتنی نعمتیں تھیں، کوئی ہم نفس، کوئی بات کرنے والا. تو انسان کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ وہ مل کر رہتا ہے. اس میں ہمارے لیے رشتے ناتے بھی ہیں، اور ایمانی، مذہبی، ملی ایک ہماری برادری بنا دی گئی. ہم تمام مسلمان مل کر ایک قوم بن گئے. اب یہ قومیت رنگ، نسل، ذات پات اس چیز سے ورا ہے. اس کو جغرافیہ بھی قید نہیں کر رہا، اس کو رنگ بھی اور ذات بھی اور کچھ بھی. جغرافیہ رنگ بھی قید نہیں کر رہا. بالکل اس بات کو یہیں روک کے ایک وقفے کی طرف بڑھنے. خواتین و حضرات، بہت اہم بات، اور یہ آج پلیز ساتھ ضرور لے کے جائیے گا. اگر ہم مسئلوں کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، تو ان کی وجوہات کو ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، اپنے اندر اور دل کو ٹٹولنا پڑے گا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مولانا کوکب نورانی اکاڑوی ہمارے ساتھ ہیں، اور امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. صرف ایسے ہی آپ کو بتا دوں، تیاری سب چل رہی ہوگی. لاہور میں انتہائی سحر کا جو وقت ہے، سحر کا وہ سحر کہہ رہا ہوں، انتہائی افطار کا جو وقت ہے وہ 7:06 ہے. سو میں جو بات وہیں سے جوڑوں گا جہاں سے ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ مزید سوالات کی طرف جائیں. مطلب آپ نے جو 3 زندگیاں بتائیں، جس میں آپ نے حیوانی زندگی کا ذکر کیا، عقلی زندگی کا ذکر کیا، اور ایمانی زندگی،